بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے
رب کائنات اس سے اپنے قریب ہونے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ماہ سیام، ماہ رمضان ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اس مقدس مہینے میں اگر کسی انسان کو اعتکاف کی توفیق مل جائے تو یہ اس پر مزید اللہ کا انعام ہے۔ آج 20 رمضان المبارک 1446 ہجری، 21 مارچ 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے اور اس کے متعلقہ ضروری امور، حسب معمول نقطوں کی شکل میں بات ہوگی، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ اس کو حسب عادت پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں لزوم المسجد بنیت مخصوصۃ لطاعت اللہ کی اطاعت کی غرض سے ایک خاص نیت سے مسجد کو لازم پکڑ لینا، اور یہ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ کوئی اعتکاف نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن امام زہری رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ منذ قدم المدینہ حتی قبضہ اللہ عز وجل۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑا تعجب ہے، یہ اعتکاف کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جبکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے اپنی وفات تک اعتکاف کو بالکل نہیں چھوڑا۔ اب اعتکاف کیا کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلا اعتکاف کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ پھر دوسرا مقصد دل کی صفائی۔ ہوتا کیا ہے، انسان جب دنیا داری کے اندر مشغول ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سیریں کرتا ہے، دوست احباب سے ملتا ہے، مجالس کے اندر حاضر ہوتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، فضول نیند، فضول صحبت، دیگر ساری کی ساری چیزیں یہ دل کو گندا کر دیتی ہیں۔ انسان چند دن کے لیے ان تمام امور کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب مسجد کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ میں یہ صرف اشارتاً باتیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آنے والے سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کیا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 2473، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف بغیر روزے کے ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اعتکاف اور روزے کا تذکرہ تقریباً ہر جگہ اکٹھا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اب
جو جٹکا مسئلہ، سیدھا سادہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 90-95 سال کا بزرگ ہے، اعتکاف کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن عمر کی زیادتی کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی جگہ وہ روزے کا فدیہ دیتا ہے، تو اعتکاف کرنا اس کے لیے منع نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں روزہ اعتکاف کرنے والے کے لیے مستحب تو ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کب کیا جائے؟ لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ دین میں اپنی مرضیاں شامل کرنا شروع کر دی۔ ابھی رات ہی میرے سامنے ایک بات آئی، کہتے ہیں کہ اعتکاف سارا رمضان ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جب شریعت کو قرآن و سنت سے ہٹ کر سمجھا جائے گا نا تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، آخری عشرہ، لیکن آخری سال آپ نے 20 راتیں اعتکاف فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا آخری سال تھا۔ صحیح بخاری 1921 حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تک آخری عشرہ اعتکاف کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے کیوں آخری جو رمضان تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں 20 راتیں قیام فرمایا، اعتکاف فرمایا، اس کا سبب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ کیا کہ اعتکاف والی جگہ پر جانا کب چاہیے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف بہت بڑا نہیں اور نہ ہی اس کو اتنا بڑا بنا لینا چاہیے۔ ہماری قوم کی عادت ہے، تنکا گزر نہیں دیتے، ہاتھی گزار دیتے۔ اختلاف کس بات پر ہے کہ ہمارا جو خیمہ ہے اعتکاف والا، اس میں کب داخل ہونا ہے؟ کیا 20 کا سورج غروب ہونے کے بعد، جس طرح کہ آج 20 رمضان ہے، یا 21 کی فجر کے بعد؟ جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مسجد میں آ جانا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ سورج غروب ہونے کے بعد اپنی اعتکاف والی جگہ پر چلے جائیں یا اگلے دن فجر پڑھ کے چلے جائیں، لیکن مسجد میں آپ نے کب پہنچنا ہے بھائی؟ 20 والے دن شام کو۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا بھی کوئی شرط نہیں ہے، لگا لیں، جائز ہے، منع کوئی نہیں، لیکن شرط نہیں۔ جب شرط نہیں، آپ مسجد میں آ گئے 20 کا سورج غروب ہونے سے پہلے، تو سورج غروب ہوتے ہی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، صحیح بخاری میں 1928، صحیح مسلم میں 1173، اور صحیح مسلم میں 1167، پھر صحیح بخاری میں 1924۔ ان تمام تر دلائل کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں، اعتکاف کے دوران خود کو صاف رکھنا اور جہاں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اس جگہ کو صاف رکھنا، یہ بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔
اگلی بات، اعتکاف کے دوران انسان جیل میں قابو نہیں آ جاتا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیں، انسانی تاریخ کے ہر دور میں یہ عذاب رہا ہے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہر دور میں یہ عذاب رہا ہے۔ میں جب ایک طالب علم ہونے کے ناطے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق چلے۔ اب بہت بڑا نزاعی مسئلہ ہے کہ جناب کیا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ سیدھا سادہ صاف اور شفاف مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف مرد کرے یا عورت کہاں ہوگا بھائیو؟ صرف اور صرف مسجد میں۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ مسجد کے ساتھ بچیوں کا مدرسہ ہے، مسجد کے ساتھ ایسی جگہ جہاں بچیاں پڑھتی ہیں، وہاں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ جن میرے بھائیوں کے ساتھ خواتین تشریف لاتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہے اوپر جو خواتین کے لیے مخصوص ہمارا قاعہ ہے، حال ہے، اس کے ہم نے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اگلا جو اس سے اوپر ہے، بالکل یہ آپ کو اپنے اوپر بیم نظر آ رہا ہے نا، اس سے پیچھے پیچھے وہ مسجد ہے، اور خواتین صرف وہاں اعتکاف کریں گی۔ ماہانہ ایام والی خواتین کا داخلہ وہاں منع ہے۔ اس سے پیچھے والا مصلی نساء ہے، درسگاہ ہے، خواتین بچیاں بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کی خواتین کو آنے کی اجازت ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اعتکاف گھر میں بھی ہو سکتا ہے خواتین کا، تو یہ فتویٰ کلی طور پر غلط ہے۔ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوگا۔ اعتکاف کی تعریف جو میں نے شروع کی ابتدا میں آپ کو بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی غرض سے اللہ کے گھر کو کچھ دیر کے لیے لازم پکڑ لینا۔ ایک عورت گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے، ماں ہے، اللہ نہ کرے بچہ سیڑھیوں سے گر گیا، جتنی مرضی وہ اپنے آپ کو سخت کہتی رہے، جب بچے کو چوٹ لگے گی تو ماں اپنے اعتکاف والی جگہ پر بیٹھی نہیں رہ سکے گی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ کسی بھی شکل میں اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اعتکاف کس مسجد میں کرنا چاہیے۔ افضل، اولا، بہتر اور اصل یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہے نا باجماعت، وہاں اعتکاف وہ ہوتا ہی نہیں۔ جس جگہ 5 وقت کی باجماعت نماز نہیں جو کہ فرض ہے، وہاں نفلی عبادت اعتکاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، افضل، اولا اور بہتر یہ ہے کہ آپ اعتکاف وہاں کریں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت ایسی مسجد میں آپ کو اعتکاف کرنا پڑ جائے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جیسے وہ مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے اور جو جمعے والی مسجد ہے وہاں پر آپ کو سحری افطاری پہنچانے والا کوئی نہیں، یا اگر پہنچے گی تو دقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ پہنچے گی، تو آپ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں اعتکاف کر لیں، لیکن اس کی جمعے کے لیے آپ کو پھر اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنا پڑے گا، جس طرح کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ اور وہاں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور جی اگر اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلا ہے تو منہ لپیٹ لے، کیوں کہنا کسی کا بھائی؟ یہ ساری کی ساری خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اعتکاف کے دوران غسل کرنا، مسواک کرنا، کپڑے تبدیل کرنا،
جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بے شک روزانہ کپڑے تبدیل کرے، کوئی منع نہیں ہے، خوشبو کا استعمال اور ایسے کام جو مسجد کی صفائی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں، کیونکہ وہ بندہ اعتکاف کس لیے بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب کائنات کو راضی رکھنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر مسجد میں 2-4 بچے مل کر صفائی کر رہے ہیں، ایک بزرگ آدمی وہاں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے بیٹا تمہیں یہ جھاڑو چلانا نہیں آ رہا، ویکیوم کلینر مشین، قالین صاف کرنے والی مشین چلانا نہیں آ رہی، میں تمہیں بتاتا ہوں، تو یہ اعتکاف کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اس آدمی سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اعتکاف تو بیٹھا ہے لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتا، سویا رہ گیا۔ کیوں؟ ہمارے ہاں اعتکاف کا ایک مقصد ٹکا کے نیند پوری کرنا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار، کثرت کے ساتھ درود شریف اور کثرت کے ساتھ دیگر اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ اہل علم نے اعتکاف کے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا لیلۃ القدر کی تلاش، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا مقصد خلوت میں رب کائنات کو یاد کرنا، تیسرا اپنے دل کی اصلاح، چوتھا دعا، ذکر، نماز، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لینا، چوتھا اپنے روزے کو فضولیات سے بچانے کے لیے تخلیہ اختیار کرنا، اور پانچواں دنیا داری سے زیادہ کٹ جانا۔ یہ آخری بات ذرا قابل غور ہے۔ میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دوران اعتکاف 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ اپنا موبائل آن کرنا ہے۔ کس وجہ سے؟ بسا اوقات کوئی ضروری بات ہوتی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام سے باقاعدہ ثابت بھی ہے۔ کیسے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ تشریف لاتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ کوئی ضروری بات کرنے ہی آئی ہوگی نا، ہو سکتا ہے اس بات کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہو۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور دوسرا ہے مستحب۔ اب آپ کہیں گے اعتکافی تو آپ نے بتایا کہ اعتکاف فرض نہیں۔ میرے عزیز، جب کوئی آدمی اعتکاف کی نظر مان لے تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ اعتکاف واجب نہیں۔ اور اعتکاف کی شروط کیا ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ سب سے پہلے اعتکاف کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم اعتکاف نہیں کرے گا۔ دوسری شرط ممیز ہونا، اس کو پتہ ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ 3-4 سال کے بچے کو آپ اعتکاف بٹھا دیتے ہیں، اس کو باقی نہ باقی کا پتہ ہی نہیں، وہ وہاں کھیل تماشے کرتا رہتا ہے۔ تیسری شرط طہارت، حیض والی عورت نہیں بیٹھ سکتی، نفاس والی عورت نہیں بیٹھ سکتی، جنابت والا مرد یا عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر اعتکاف کے دوران انسان ہے، احترام ہو گیا، فوری طور پر جا کر غسل کر لے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں ہو۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ کہ مسجد کے اندر قیام ہو۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو کہ میرے اپنے ساتھ پیش آئی، پرانی بات ہے، سال نہیں بتاتا آپ کو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف چھوڑنا پڑ جائے، اس کا کوئی فدیہ، کوئی کفارہ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک نفلی عبادت ہے۔ کون بد نصیب ہے جو بغیر کسی سنگین وجہ کے اعتکاف جیسی عبادت کو چھوڑ کر بھاگ جائے؟
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے دوران اعتکاف کسی کا کوئی بہت پیارا والد والدہ یا کوئی بیٹا بیٹی دنیا سے چلے جائیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہے اور جا کر ان کو غسل، کفن، تدفین وغیرہ میں شرکت نہ کرے۔ اس لیے اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلی بات، اعتکاف کے ارکان کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نیت۔ ایک بندہ پورا سال بغیر اعتکاف کی نیت کیے مسجد کے اندر خیمہ لگا کر بیٹھا رہے، اگر اس کی نیت اعتکاف کی نہیں ہے تو اس کا اعتکاف نہیں۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ مسجد کے اندر رہنا ہے۔ میں اس پر بار بار آپ کو زور دے رہا ہوں کہ مسجد کے اندر رہنا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم بھی دوران اعتکاف اپنے بہت سارے مشائخ کو جا کر ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مسجد کے دروازے تک ہمیں رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں جن کا خاص طور پر دوران اعتکاف خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اعتکاف کو اعتکاف کی بجائے یاروں کی مجلس کا رنگ دے دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی بڑی مسجد میں چلے جائیں، ہم تو خیر بڑے چھوٹے لوگ ہیں، وہاں پر آپ کو اعتکاف کم اور میلہ زیادہ نظر آئے گا۔ اعتکاف کا مقصد فوت ہو گیا۔ یاد رکھیے، بوقت ضرورت آپ جائیں، اعتکاف والے سے ملاقات کریں، کو ضروری باتیں کریں اور اس کے بعد نکل آئیں۔ دوسری چیز جس کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا ہے، بعض لوگ اعتکاف کو ایک بہانہ بناتے ہیں سونے کا۔ یہ میں تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، جب بھی ان کے پاس جاؤ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے؟ جب اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل جائے، اس کے بعد کوئی اعتکاف کرنے والی خاتون ہے، اس کو حیض یا نفاس کا مسئلہ بن جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو گیا، اس کا اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اعتکاف کے کچھ تربیتی پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے، اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں جس کے دوران ہم نے اسلامی عبادات کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا۔ دوسری چیز، اگر اعتکاف کے دوران ہمیں لیلۃ القدر کی کوئی فکر نہیں تو سمجھیے کہ بیکار ہے۔ تیسری چیز، اعتکاف کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مجھے مسجد میں رہنے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 آدمی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، وہ مساجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی اعتکاف کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ بھائیو، صرف ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، نوافل نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، ذکر اذکار نہیں کر رہا، درود شریف نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھنے کا مقصد اس کا کیا ہے کہ کب اذان ہو، جماعت ہو، میں نماز پڑھوں۔ فرمایا رب کائنات کے فرشتے اس کا اجر و ثواب نمازی کی حیثیت سے لکھتے رہتے ہیں۔ تو خود سوچئے، ایک آدمی جس نے 9 یا 10 دن اور 9 یا 10 راتیں مسجد کے اندر رہنا ہے، اللہ کے ہاں اس کے 24 گھنٹے کا اجر و ثواب کس حیثیت سے لکھا جائے گا جی؟
نمازی کی حیثیت سے یہ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔